اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور اس امت کے افراد شمار کیے جاتے ہیں جو بہترین امت کے نام سے پکاری گئی ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ تم بہترین امت ہو، لیکن وہی امت آج برباد ہے، غیروں کے لیے لقمہ طلبنی بنی ہوئی ہے، مختلف راہوں میں بھٹک رہی ہے۔ اس کی اپنی کوئی راہ، کوئی منزل، اپنی آزادی، اپنی شاملیت کو برقرار رکھنا ہی اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ بجائے کہ وہ دوسروں کے لیے مشکل راہ بنے، دنیا میں خراب و خستہ ہو چکی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ کے شدید خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اپنے مالک کی بغاوت، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانی اور اپنے دین سے بے پرواہی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ ہم سب اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈال لیتے، لیکن اسلام کے عطا کردہ معیار پر آج کے مسلمانوں کی زندگی کو اگر جانچا اور پرکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کا تعلق اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف رسمی ہو کر رہ گیا ہے۔ اسلام کے بخشے ہوئے عقائد اور اعمال کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ آئیے مختصر طور پر ذرا اس کا جائزہ لیں۔ عقیدہ توحید، اولا عقائد کو لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر گلی گلی پکارتے پھرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اس بات کی شہادت کی عبادت اور بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ایک مشکل کشا اور دستگیر ہے، وہی حی القیوم، موت اور زندگی کا مالک ہے۔ دعائیں اسی سے مانگی جائے، مدد کے لیے اس کو پکارا جائے، سجدے کے لیے پیشانی صرف اس کے دربار میں جھکے، اسی کا حکم مانا جائے۔ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہے اور نفع و نقصان اسی کی قدرت میں ہے، وہ خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہے، اس کی الوہیت میں کسی کو دخل نہیں۔ اس کا نام توحید ہے۔ قرآن حکیم میں سارے انبیاء کی دعوت اسی ایک کلمہ کی طرف ہے۔